صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ جو اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ آپ لوگ کہیے آمین۔ پتہ نہیں کتنے لوگ پچھلے سال رمضان مبارک کے مہینے میں تھے جو اس سال نہیں ہے، دنیا سے جا چکے ہیں، اور پتہ نہیں کس کو اگلے سال نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ تو یہ مبارک مہینہ جو ملا ہے، ہر مسلمان مرد عورت کو اس مبارک مہینے کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اس نے ہمیں عطا کی ہے اور نیکیوں کی بوچھار کر دی ہے، جس کے 10 دن رحمت کے اور 10 دن مغفرت کے اور 10 دن جہنم سے چھٹکارے کے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت کی بارش کر دے اور اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے حفاظت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ خوب دعا کیا کریے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتے، اللہ تو سخی ہے۔ ہم مانگنے میں بخل کرتے ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے، ہم مانگنا سیکھیں۔ اور دیکھیں ریلوے اسٹیشنوں پر، بس اسٹیشنوں پر ایک بھکاری کیسے بھیک مانگتا ہے، ایک بار کہتا ہے، 2 بار کہتا ہے، 3 بار کہتا ہے، مجبور ہو کر انسان اپنی جیب سے نکال کر کچھ دے دیتا ہے۔ تو بھکاری بھی بہتر ہے ہم سے، ہم تو اپنے رب سے بھیک بھی نہیں مانگ پاتے۔ خوب روئیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دنیا کا ایک انسان آپ کی ضرورت پر کچھ دے دے تو زندگی بھر احسان مانو گے، اس نے بے شمار نعمتیں ہم کو عطا کر رکھی ہیں، ہم ان کا شکر ادا کریں، خوب شکر ادا کریں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بڑا فضیلت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کی ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عجرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور صحابہ کو قریب کیا اور صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ۔ سب لوگ قریب ہو گئے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو یہ فکر پیدا ہوئی کہ آج یہ ایک نئی چیز ہم نے دیکھی ہے، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا۔ تو صحابہ نے پوچھا، انہیں پوچھنے کی عادت تھی، بدقسمتی کہ ہم علماءوں سے کچھ پوچھتے نہیں۔ صحابہ ہر عمل کو پوچھ کر کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے علماء سے پوچھیں، علماء کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور کسی بھی عمل کے کرنے سے پہلے ان سے پوچھیں کہ اس میں میرے اللہ کا کیا حکم ہے اور نبی پاک کا کیا طریقہ ہے، اور اس کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ وہ عبادت میں شمار ہوگا۔ اپنی مرضی سے کچھ نہ کریں، کیونکہ ہمیں دین کا علم نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں دین کو سیکھنا ہے، اس کو زندگی میں لانا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ جو کام صحابہ نے کیا وہ کام ہمیں کرنا ہے اور قیامت تک اس کام کو کرتے رہنا ہے، تاکہ اللہ اس دنیا کو قائم و دائم رکھے۔
جب دین کی دعوت ہوگی اور اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچایا جائے گا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا، اللہ کی وحدانیت، اس کی بڑائی کو بیان کیا جائے گا، اس کی پاکی کو بیان کیا جائے گا، اس کی تعریف کو بیان کیا جائے گا، یہ دین دوسروں تک پہنچتا رہے گا، اور جب تک یہ دین کی محنت ہوتی رہے گی انشاءاللہ یہ دنیا کے نظام بہتر انداز میں چلتا رہے گا اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پریشانی تو جب ہوگی جب ہم دین میں سستی کریں گے، کوتاہی کریں گے، کاہلی کریں گے اور دین کو اپنا کام نہیں سمجھیں گے اور دنیا کے کام کو اپنا کام سمجھیں گے تو خدا اپنے عذاب کو اتار دیں گے، پھر ہم پر پریشانیاں آئیں گی، ہلاکتیں ہوں گی، بربادی ہوگی، تباہی ہوگی، یا تو کسی اللہ ظالم کو مسلط کر دیں گے، یا تو زلزلہ بھیج دیں گے، یا تو کسی بیماری کو اتار دیں گے جس میں سب ہلاک و برباد ہونا شروع ہو جائیں گے، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ بھی کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل درود شریف جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، لیکن بیانات وغیرہ میں جب بیٹھیں تو یہ چھوٹا سا درود شریف جب نبی کا نام آئے تو پڑھ لیا کریں، 100 بار آئے تو 100 بار پڑھا کریں اور خوشی سے پڑھا کریں تاکہ انعام کے حقدار بنے۔ آپ ایک بار پڑھیں گے اللہ تعالیٰ 10 رحمتوں کا نزول کریں گے، سبحان اللہ، کیا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے تو ایسا نہیں دیکھا گیا جو آج ہم لوگوں نے دیکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام ہمارے سامنے آئے جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس شخص نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ کیا فرمایا؟ جب پہلا قدم رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کیا فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کو رمضان مبارک کا مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو، وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، وہ اپنے رب کو خوش نہ کر سکے، وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے، ہلاک ہو وہ شخص۔ تو جبریل جیسا فرشتہ جب کہے اور نبی پاسم جیسے نبی جو امام الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، سرکار دو عالم ہیں، اس پر آمین کہیں تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی، وہ دعا فوری قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری اور ماں اور بہنوں، میں سب سے درخواست کرتا ہوں اللہ کے واسطے اس وقت کی قدر کر لیں۔ بہت سی اللہ کی نیک بندیاں ایسی ہیں، نیک گھرانوں کی، جو گھر کے سارے کام کاج کے باوجود بھی 15 پارے 20 پارے 10 پارے پڑھ لیا کرتی ہیں اور تسبیحات کا اہتمام کرتی ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اپنی جوانی پہ ترس کھائیں اور اپنی جوانی کو اللہ کے دین پہ لگا دیں اور خود قرآن پاک کی تلاوت کریں، روزانہ کم سے کم 5 پارے 10 پارے 15 پارے جو توفیق دے اللہ پڑھیں، اپنے وقت کو اللہ کے دین پہ لگا دیں اور روئیں گڑگڑائیں اور کہیں اللہ سے اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اس میں جو غلطی ہو تو معاف فرما دے اور اللہ اسے قبول فرما کر ان پریشانیوں سے نجات دے دے۔ اللہ ضرور پریشانی کو دور کر دے گا انشاءاللہ۔ رمضان کا مہینہ ختم نہیں ہوگا اور پریشانی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حالات جو آج پریشانی کا حالت میں ہم ہیں، اللہ ان پریشانیوں سے نجات دے دے گا، خوشحالی دے دے گا، کاروبار کھول دے گا، کاروبار میں برکت ڈال دے گا، مسجدوں کو کھول دے گا، مسجدوں میں نمازوں کو ادا کریں گے، عید کی نمازیں ادا کریں گے عیدگاہ کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ کب؟ یہ جب ہم اپنے اللہ کے آگے روئیں گے، اپنے وقت کو قیمتی سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور رمضان مبارک کا مہینہ جو ملا ہے یہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ کے نبی نے پہلے قدم رکھا تو کیا فرمایا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے ہلاک ہو وہ شخص جس کو رمضان مبارک کا مہینہ ملا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، اس نے کھیل کود میں، اس نے لوڈو میں، اس نے کیرم میں، اس نے خرافات میں، اس نے 10 آدمیوں کو بٹھا کر بات چیت کرنے میں اپنے وقت کو ضائع کر دیا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، خدا کے واسطے اپنی قبر کے بارے میں سوچو، اپنی موت کے بارے میں سوچو، حشر کے دن اللہ کے سامنے کھڑو کے حساب کتاب دینا اس کے بارے میں سوچو، اس وقت جو پریشانی پوری دنیا میں چل رہی ہے اس کے بارے میں سوچو کہ کیسی پریشانی ہے۔ امریکہ کے اندر ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، چائنا میں ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، ایران میں کتنے لوگ مر رہے ہیں، اٹلی میں کتنے لوگ مر رہے ہیں، برازیل میں کتنے لوگ مر رہے ہیں، ہمارے ملک میں یہ وبا کیسی تیزی سے پھیل رہی ہے۔
اللہ کے آگے رو گڑگڑاؤ, دعا کرو, توبہ کرو, اللہ تعالیٰ اس بیماری سے, اس پریشانی سے انشاءاللہ نجات دے دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کر دے گا. پھر فرمایا جب دوسرا قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو شخص کہ جس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ درود شریف بھی نہ پڑھے. ہلاک ہو شخص یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے. بد دعا دی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص. ارے درود شریف پڑھو گے, روزی میں برکت ہوگی, تنگی دور ہوگی, پریشانی دور ہوگی, اللہ کے نبی کی سنتوں پہ چلنا آسان ہوگا, اللہ راضی ہوں گے, اللہ جو ہے تم سے محبت کریں گے, تمہیں کامیابی دیں گے. جو اللہ کے نبی سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا, اور جسے اللہ محبت کرے اللہ اسے جنت الفردوس عطا کرے گا. تو کیا فرمایا, جب دوسرا قدم رکھا تو فرمایا ہلاک وہ شخص جس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ شخص درود شریف نہ پڑھے. یعنی ہلاکت کی بد دعا کی ہے. اے مسلمانوں, روزانہ کم سے کم صبح شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کرو, اور جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے, کوئی بھی اللہ کے نبی کا نام لے تو درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے, اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے, اللہ تم سے خوش ہو جائیں گے, اللہ تمہیں روزیوں میں برکت دیں گے, اللہ تمہیں عزت دیں گے, اللہ تمہیں ذلت کی زندگی سے نجات دیں گے, اللہ پریشانی کو دور کر دیں گے, اللہ اس بیماری سے حفاظت فرما لیں گے. اس لیے جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کثرت سے درود شریف پڑھا کرو. اور پھر جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی بھی اس کو ملا اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرا پایا. میں نے کہا آمین. کیا فرمایا کہ جس کو ماں باپ یا ان میں سے کوئی ملا اور مغفرت نہ کرا سکا, ہلاک ہو وہ شخص. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو, ماں باپ کا بڑا مقام ہے, ماں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. ماں جنت ہے, جنت تمہارے گھروں میں ہے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں, ان کے سامنے زور سے نہ بولیں, ان کی عزت کریں. وہ جنت ہیں. کتنی بھی نمازیں پڑھ لو, روزے رکھ لو, قرآن کی تلاوت کر لو, صدقہ خیرات کر لو, جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے جنت نہیں مل سکتی. ماں جنت ہے. 9 مہینے پیٹ میں رکھا, 2 سال تم کو دودھ پلایا, بچپن میں پرورش کی, سخت سردیوں میں تم پیشاب پیخانہ کر دیا کرتے تھے, تمہیں گلے سے چپکائے رہتی تھی, تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتی تھی. تمہارا باپ تمہارے لیے صبح نکل جاتا, شام کو واپس آتا, محنت مزدوری کر کے کما کے لاتا, تمہاری ضرورتوں کو پوری کرتا, تم کو پیار دیتا, تم کو گلے لگاتا. افسوس آج ہم نے ماں باپ کی قدر نہ کی. اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. توبہ کرو, استغفار کرو. اور جن کے ماں باپ دنیا سے اس حالت میں چلے گئے ہیں کہ جنہوں نے اذیت پہنچائی ہے, تو خدا کے واسطے باپ کے جو ملنے والے دوست ہیں, ساتھی ہیں, ان سے اچھا حسن سلوک کرو تاکہ اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے. اور جن کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی موجود ہے خوب خدمت کریں. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا صحابہ کو, اور فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بکریاں چراتا تھا, اور بکری چرا کے جب واپس آتا تھا تو دودھ دوہتا تھا, اور پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا, پھر اپنے بچے کو پلایا کرتا تھا. یہ اس کا معمول تھا. ایک دن بکری چراتے چراتے وہ بہت دور نکل گیا. جب واپس آیا تو اس نے جلدی سے دودھ کو دھوا اور اپنے ماں باپ کے پاس پہنچا. ماں باپ سو چکے تھے. اس کے ضمیر نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اپنے بچے کو پلاؤں. بچہ روتا رہا, بچے کو سلا دیا. جب ماں باپ اٹھے تو پہلے ان کو دودھ پلایا, اس کے بعد پھر بچے کو پلایا. اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا اس لیے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کرتا تھا. اپنے بچوں سے زیادہ عزیز ماں باپ کو سمجھتا تھا کیونکہ وہ اس کی جنت تھی. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے, قدر کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب اپنے ماں باپ کی قدر کریں.
ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے دنیا ہی میں بھی مصیبت انسان کو حاصل ہوگی، دنیا میں پریشانی حاصل ہوگی، دنیا میں ہی پکڑا جائے گا، وہ دنیا میں ہی وہ پریشان رہے گا۔ اس لیے خدا کے واسطے جس کے ماں باپ ہیں وہ ایک بہت بڑی اللہ نے نعمت دے رکھی ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر کرو، ان کے سامنے زور سے مت بولو، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، ان کا احترام ہم پر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تین جب قدم رکھے تو تین دعائیں دی، تین دعا کی حضرت جبریل علیہ السلام نے، اور اللہ کے نبی نے اس پر آمین کہا ہے۔ پہلا یہ کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو، فرمایا ہلاک ہو وہ شخص۔ دوسرے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے درود شریف جس نے نہ پڑھا، ہلاک ہو وہ شخص، اللہ کے نبی نے آمین کہا۔ تیسرا، وہ جس کو ماں باپ یا ان میں سے کوئی ملا اور وہ جنت میں نہ جا سکا، اللہ کو راضی نہ کر سکا، ان کی خدمت نہ کر سکا اور جنت حاصل نہ کر سکا، ہلاک ہو وہ شخص۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات تو آپ نے سنی، آپ دوسروں کو یہ بات بتلائیں، اس بیان کو دوسروں کو فارورڈ کریں، شیئر کریں، بھیجیں، دین کی تبلیغ کریں۔ اللہ نے وقت دیا، لاک ڈاؤن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے خدا کا دین دوسروں تک پہنچایا جائے؟ تو ایک موبائل کو دین کے لیے استعمال کریں اور دوسروں تک بھیجیں، جہاں تک اس کے پوری دنیا کے مسلمانوں تک اس بات کو پہنچائیں، تاکہ ان کی زندگی میں عمل پیدا ہو جائے اور وہ جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے، ہم سب کی تراویح کو قبول فرمائے، ہم سب کے قرآن کی تلاوت کو قبول فرمائے، ہم سب کے تسبیح کو، افطار اور سحور کو، سب کو اللہ پاک قبول فرمائے، اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور کورونا وائرس کی بیماری کو ختم فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب میں جوڑ، پیار اور محبت پیدا فرمائے، آپس کے اختلاف کو ختم فرمائے، اور ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے۔ آمین، اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔